بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہو۔ اچھا جی، پاکستان تحریک انصاف گرینڈ الائنس کے پلیٹ فارم کو مضبوط کرنے کے لیے اب ایک نیکسٹ سٹیپ کے اندر ان ہو گئی۔ کل اعتزاز احسن صاحب سے ملاقات ہوئی اور آج ایک بہت بڑی ملاقات ہے، واقعی بہت بڑی ملاقات ہے، وہ ہے کراچی میں۔ اور یہ ملاقات اتنی اہم ہے کیونکہ جماعت اسلامی کے سربراہ حافظ نعیم الرحمان سے یہ ملاقات ہے، اور یہ کتنی امپورٹنٹ ہے، اور حافظ نعیم الرحمان اس سلسلے میں کیا سوچتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں، اور یہ کتنا بڑا جھٹکا ہوگا اور یہ کتنا بڑا وزن ہوگا ایک اس گرینڈ الائنس کے ساتھ، اس کو ڈیفینیٹلی ڈسکس کرنا ہے۔ گورنر کے پی کے اچانک تبدیل کیوں؟ اس کا نام کیوں اچانک آ گیا؟ آخری وقت میں کیسے ہو گیا؟ یہ بڑی زبردست خبر میرے پاس آئی ہے، وہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے۔ بلاول بھٹو صاحب پاور پالیٹکس میں واپس آ رہے ہیں جی، اور وہ جو ڈیل تھی اب اس کو فائنلائز کیا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں کچھ اہم انفارمیشن ہے، وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ نیب کے دانت نکالنے کا بھی اب باقاعدہ طور پر پورا پلان کر لیا گیا۔ وہ جو خبر تھی کہ نیب بند کر رہے ہیں، بڑوں نے بات نہیں مانی، بڑوں نے کہا نہیں، اس سے ہم نے بڑے کام لیے ہیں، بڑے کام لینے اور بڑے کام لیے جا سکتے ہیں، لیکن ہاں دانت آپ نکال لیں تھوڑے سے، کیونکہ آپ نے بات کر لی ہے۔ یہ بھی بہت اہم موضوع ہے جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے، تو تفصیل میں پڑھتا ہوں، اور اس میں جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل دیکھیں تو چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ میرا اور آپ کا یہ رابطہ باہر رہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے ساری بات ہے، متحد ہونا ہے تو کام ہونا ہے، تو اس کے لیے جہاں حکومت متحد ہوئی ہوئی ہے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے ساتھ، وہاں ڈیفینیٹلی الائنس کا بھی مضبوط ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ سولو فلائٹس میں اب چلنا تھوڑا مشکل ہے، تو ذرا کیونکہ طاقت کا استعمال ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ہو رہا ہے۔ جس طرح جے یو آئی اپنا جلسہ کر گئی، کسی نے کوئی نہیں روکا، اجازت بھی نہیں تھی، پرمٹ بھی نہیں تھا، 144 بھی تھی، لیکن پھر بھی ہوا، اور انہوں نے کہا کچھ وہ جرت بھی نہ کرے، تو تھوڑا اتحاد کو ذرا مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، تبھی اس کا سلسلہ جاری ہے، اپوزیشن کی پوزیشن کو مضبوط کرنے کا۔ جی ہاں، یہ والی بیسکلی وجہ ہے، تو مزید کوششیں شروع ہو گئی ہیں، اور فواد چودھری صاحب بھی بیچ میں آ گئے، تو اسی پروسیس میں کل پاکستان تحریک انصاف، اسد کیسر، فواد چودھری وغیرہ اعتزاز احسن صاحب کے گھر گئے تھے، اور ان کو وہ جو اسلام آباد میں ایک سیمینار تجویز کیا گیا ہے اس میں شرکت کی، کہ تحریکیں یہ سیمینارز وغیرہ سے ہی شروع ہوتی ہیں، اس میں ان کو شرکت کی دعوت دی، اور وہی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے۔ تو آج ایک اور اہم ملاقات ہے، وہ ہے جماعت اسلامی کے امیر ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب سے ملاقات ہے، اور اس میں گرینڈ الائنس کے سلسلے میں بات چیت ہے، سیمینارز اور جلسے جلوس کا ایک پلیٹ فارم استعمال کریں، اس پر یہ اہم ملاقات ہے، کیونکہ جماعت اسلامی کے موجودہ جو امیر ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب، یہ اس وقت انہی لائنز پہ ہے جن لائنز پر پاکستان تحریک انصاف ہے، ٹھیک ہے، اور صرف زبانی جمع خرچ نہیں، وہ سمجھتے بھی یہ ہیں کہ اس وقت جو سیاست کر رہا ہے وہ عمران خان کر رہا ہے، اور عمران خان یہی کر رہا ہے کہ تحفظ آئین پاکستان، جی وہ کیا ہے کہ ادارے اپنی حدود کے اور قیود کے اندر رہیں، جو ان کی آئین کے اندر تجویز کی گئی ہیں یا تفویض کی گئی ہیں، تو اس کے حساب سے رہے۔ تو جماعت اسلامی بھی اس ٹائم یہی کر رہی ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ آئینی حدود میں رکھنے کے لیے عمران خان صاحب کی جدوجہد صحیح ہے۔ تھوڑا وقت لگ سکتا ہے، مگر کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے بلدیاتی انتخابات میں جب یہ صرف کراچی کے امیر تھے یا سندھ کے امیر تھے، تو اس وقت ان کو ایز اے میئر کراچی سپورٹ کیا تھا، اور ان کے جو چیئرمین یوسیز تھے انہوں نے ووٹ دیا تھا۔ ہاں کچھ ایسے تھے جنہوں نے ضمیر کی آواز اور امیر کی آواز اس پر عمل کیا، کچھ راستے میں غائب ہو گئے، کچھ اٹھا لیے گئے، کچھ اغوا ہو گئے، کچھ پیپلز پارٹی میں نے کر لیا، کچھ نے ووٹ بھی دیا، تو بہرحال لیکن اس کا شکر گزار نعیم الرحمان صاحب تھے۔ تو یہ دیکھتے ہیں جماعت اسلامی اگر مکمل ساتھ ہو جائے تو بالکل تصویر مختلف ہوگی۔ تو یہ ایک اہم ترین ملاقات ہے جو آج ہونے جا رہی ہے، اس کے رزلٹ کا ڈیفینیٹ انتظار ہوگا۔ بلاول بھٹو صاحب نے کل کافی دنوں سے ملاقات نہیں کی تھی شہباز شریف صاحب سے، کل وہ ملاقات کی، اور ملاقات کا مقصد سامنے آیا، ایک حکومتی امور جو ڈیل کا جو حصہ ہے کہ ہم نے اتنے عرصے بعد وزارتوں میں آنا ہے، اور پیپلز پارٹی کے کردار پر بات ہوئی، تو شہباز شریف صاحب نے مختلف آفرز وغیرہ ان کو دی ہیں، اور طے شدہ فارمولے پر عمل درآمد کے حوالے سے کہا جا رہا ہے وزارتوں کی تقسیم، اور وزارتوں کی تقسیم میں روبینہ خالد صاحبہ کا تو نام بھی آ گیا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام والی، یعنی اس والے جو زارہ جن کے ذمہ آئی، تو روبینہ خالد پیپلز پارٹی، ان کا نام بھی آ رہا ہے۔ تو اہم وزارتیں، ظاہری بات ہے اب تو اہم وزارتیں تو ساری بڑے گھر والے لے گئے،
تو کوئی ایک آدھی تو امپورٹنٹ رہنی ہے، وہ ایک آدھی امپورٹنٹ ہے وزارت خارجہ، وہ اس وقت ہے اسحاق ڈار صاحب کے پاس۔ آج اخبار میں پڑھا تھا کہ وزارت خارجہ کا اجلاس ہے لیکن پاکستان کے نائب وزیر اعظم اس کے اندر موجود ہیں، تو اس پر ایک اہم ڈسکشن ہوئی ہے وزارت خارجہ کے حوالے سے کہ وہ ہمیں ایک آدھی وزارت ہمیں ضرور ملے۔ اب دیکھتے یہ کہ پیپلز پارٹی بجٹ سے پہلے کابینہ کا حصہ بنتی ہے یا بجٹ کے بعد بنتی ہے۔ خاص طور پر گورنر کے پی کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، ان کی نامزدگی فیصل کریم کنڈی کی نام سے ہو گئی ہے نا، کیونکہ خبر یہ تھی کہ پرویز خٹک صاحب کو پیپلز پارٹی میں شامل کر کے گورنر لگایا جا رہا ہے، ان کو اس آفر کے ساتھ گورنر لگانا چاہتے ہیں، مگر علی امین گنڈا پور صاحب نے جس طریقے سے دھمکیوں کا بھی ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اسلام آباد میں چڑھائی کا جو بات کرتے ہیں، حق دیں اور حق لینے اگر ہم پہنچ گئے تو ہم شکریہ کا موقع بھی نہیں دیں گے، تو اس طرح کی چیزیں مجھے ہلکا نہ لیں، میں وفاق سے کہتا ہوں، میں موت وزنی ہوں، صرف اپنے لیڈر عمران خان صاحب کے اشارے اور حکم کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو اس رویے پر ظاہری بات ہے بندہ فیصل کریم کنڈی کا نام اس لیے کہ ان کو فل ٹائم گورنر اپنا چاہیے نا، کیونکہ پرویز خٹک صاحب کچھ بھی ہے، داغی تو ہے نا، جس نے عمران خان کو دھوکہ دے دیا وہ کسی کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ تو فیصل کریم کنڈی جو ہے تو انہوں نے کہا یہ تو فل ٹائم چاہیے، تاکہ کل کو یہ اگر علی امین گنڈا پور نے کوئی بات مکمل کر بھی لی، کوئی بات پوری کر بھی لی، تو گورنر راج جب لگے گا تو ان کا اپنا بندہ ہونا ضروری ہے، تاکہ 3 صوبوں میں پھر پیپلز پارٹی کی حکومت ہو جائے گی نا، اگر کے پی کے میں گورنر راج لگ گیا، سندھ میں، بلوچستان میں اور پھر کے پی کے میں، تو نون لیگ پنجاب اور مرکز کے حوالے سے ہوگی۔ تو اس وجہ سے فیصل کریم کنڈی صاحب کو لگا، اور میں ان خبروں کو کنفرم کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اتنے کلوز پیپلز پارٹی کے وہ لوگ جو فیصلہ سازی میں بہت قریب ہے، تو یہ بیسکلی وجہ ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب کے جو حالیہ 2-3 بیانات ہیں، ان کے خطابات ہیں نا، اس کی وجہ سے پیپلز پارٹی نے فیصل کریم کنڈی صاحب کو گورنر لگایا، نہیں تو یہ لائن میں بھی نہیں تھے۔ تو یہ چیزیں ادھر انصار عباسی صاحب کی سٹوری ہے، اور وہ آج کے اخبار میں چھپی، اور میں نے اس کو ذرا غور سے پڑھا 2-3 بار، تو پتہ یہی چلا کہ نیب کے دانت مزید نکالنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ وہ جو خبریں تھیں نا نیب بند کر رہے ہیں، وہ بڑوں کو نہیں سمجھ آئی، انہوں نے کہا نہیں ہم نے بھی اس سے بڑے کام لینے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں۔ اور ان کی سٹوری میں لکھا ہے خاص طور پر نیب سیاستدانوں بیوروکریسی پر کیسز کرتا ہے، اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ اب سیاستدان اور بیوروکریسی، پہلے تو تاجر برادری تھی نا، کیونکہ بتایا گیا تھا نیب انتظامیہ اس سلسلے میں پہلے تاجر برادری کو انہوں نے سیو کیا کہ وہ نہیں کریں گے، ان کو نہیں چڑھیں گے، تاجر برادری نے بڑا ایکسکیوز دیا تھا۔ اور یہ خبر دے رہے ہیں انصار عباسی صاحب کہ نیب انتظامیہ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب سے باقاعدہ رابطے میں اور معاملات پر مشورے چل رہے ہیں تاکہ حکمت عملی وضع کی جا سکے، جس میں احتساب کے اصل مقصد پر سمجھوتا کیے بغیر اراکین اسمبلی کو من مانی گرفتاریوں سے بچایا جا سکے، ان کی بری تشہیر سے بچایا جا سکے۔ ویسے اس حصے میں تو میں ہوں، جس طرح شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل بری ہوئے ہیں، کتنی بدنامی انہوں نے سمیٹی ہے، اللہ اکبر، اتنی بدنامی سمیٹی ہے۔ اس لیے مفتاح صاحب کیسز کرنے کے لیے بھی جا رہے ہیں، تو اس وقت کے نیب کے چیئرمین کے اوپر، تو بہرحال انہوں نے کہا جی بری تشہیر سے بچایا جا سکے، بیوروکریسی اور تاجر برادری کی طرح نیب نے گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالا اور ہراساں کیا ہے، اور اس چیز سے بچنا چاہیے، اور اس سلسلے میں قانون سازی ہو رہی ہے۔ تو نیب ختم نہیں ہو رہی جی، اس کے لیے باقاعدہ طور پر اس کے دانت کھٹے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ اس معاملے کو خوش اسلوبی سے لے کے آگے چلا جا سکے۔ ہاں اس ٹائم ایک اجلاس جاری ہے گندم بحران کے اوپر، اور اس پہ وہ تانے تشنے کوسروں کی بات جاری ہے، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ کسی طرح اسحاق ڈار صاحب کو بچانا ہے، کیونکہ وہ جو ٹائم لائن آئی ہے گندم بحران کی کہ ای سی سی کے اجلاس میں ریکمنڈیشن بعد میں ملی، گندم وہاں سے پہلے منگوا لی گئی، یعنی 22 دن میں گندم کے کنٹینر پاکستان پہنچنا تھا، تو وہ اس منظوری کے 7 دن بعد ہی پہنچ گئی تھی۔ تو سمندر یا تو چھوٹے ہو گئے یا کیا ہوا، تو اس کا مطلب آرڈر بہت پہلے سے دیے گئے تھے۔ اور بقول شاہد خاقان عباسی یہ گندم کی غیر ضروری امپورٹ کے جو آرڈر تھے یہ اسحاق ڈار صاحب نے دیے تھے، اس لیے نواز شریف صاحب نے فوری نوٹس لیتے ہوئے بروز پیر ایک اہم اجلاس بلا لیا۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔